ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں۔ یخرج ناس من المشرق یغطئون للمہدی یعنی سلطانی، معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وجہ سے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکتا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا، جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا چونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ عصابتان من امتی احرمہم اللہ من النار، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، یہ تو بہت لوگ آئے، لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بات کرائیں۔ یہ احادیث اس میں موجود، لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہے۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہوگا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چلگیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10،
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون ہے؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا واقعہ تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلا ہوا۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا ہوگی؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جی، اہم کہی ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، پھر دور نبوت کے ساتھ میں بھی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی سبق دی تھی، جانا ہے تجھے انک میت وانہم میتون، قرآن مجید، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پورے یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 170، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 70۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد آتا۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور
پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے, اس کا مقام, اس کا رتبہ اور اونچا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال تو کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلحس, اگر اسے تھتارو, کوئی ڈھیلا, کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے, تب بھی وہ ہانپتا رہتا. ان تترکو یلحس, زبان اس کی نکلی ہوگی, اس سے راج ٹپک گئی ہوگی, چھوڑے رکھو گے تب بھی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو توڑا. فاقصص القصص, تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے. لعلہم یتفکرون, شاید کہ وہ غور کریں, سوچ بچار سے کام لیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون, وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے. اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا, اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مثال ہے بتا دے رہا, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُم مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا. یا تو خبر سنا دیجئے اے نبی, اس کی خبر. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال ہوئی ہے کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ, تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی, اس میں شخص کا ذکر ہوا. یہ کنعانی تھا, بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا, لیکن بہت عابد و زاہد, بہت اونچے مقام, صاحب کرامت بزرگ جسے تھا. الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی. وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے, بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی. جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات, ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا, ایسے ہی یہ کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو, عابد مرتاز اور زاہد مرتاز, تو اللہ تعالیٰ اسے کرام دیتا. بالکل شک کو کرامات الاولیاء حق, اس میں کسی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے لیے ذات کے لیے وہ ایسے سب کے واقع تو باکرامت بزرگ تھا, لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی, ساری اس کی بزرگی, ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی. وہ انتہائی پاتال میں. بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے. امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی. توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا, لیکن نہیں, مخالف ہو گیا. اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا, جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے, تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی, اور وہ بہت بڑے عالم تھے. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ. اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا, اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا, شام میں رہا, اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا. لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا, جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس. بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن بعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا, لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں. بطن, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, یہ انسان کی بہت بڑی, اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے, اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ اٹھارہ بھی لگا ہوا ہے, یہ اس کے ساتھ اضافی شے. اور دوسری ہے جنسی خواہش, شہوت, پریزرویشن آف دی اسپیشیز, اپنی نسل کو برقرار رکھنے کی. یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی, صاحب کرامت بزرگ تھا, لیکن وہ اسے نکل بھاگا, اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا. اور یہ بہت اہم نکتہ ہے, یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا. قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں, قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی, اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا, لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں, اختیار اس سے حاصل نہیں. تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے.
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کلوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچے، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب وہ گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سن لے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر تھا۔ یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سن لے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کچھ ہے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا سنگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا۔ دونوں جو حصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راج۔ یہ مثال دی ہے جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا، یہ صرف ایک کا معاملہ نہیں، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دے، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کی، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل تھا، اور جو بہترین رات ہو سکتی، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وجود۔ پھر غور کی کیسے قائم، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم، عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، وہ لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤثر ہو گیا۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی ہوئی، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے، اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی نہ، اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود تھی۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جاتی۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا،
हिंदू जैसी कौम, गांधी जैसा लीडर। अच्छा, दूसरी तरफ ये हमारे वली खान साहब जो है वो कुछ पिछले जमाने के कागजात निकाल के ले आते हैं इंडिया ऑफिस के, जिससे ये कि अंग्रेजों ने कोई सपोर्ट की थी पाकिस्तान की या मुस्लिम लीग की। या पाकिस्तान बना है, एटली वजीर आजम माउंटबेटन यहाँ का वाइस रॉय, दोनों कायदे आजम से शदीद नफरत रखने वाले, पाकिस्तान के तसव्वुर के दुश्मन। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट होती तो कुछ शुकुर सुभाग का मौका था, लेकिन ये तो लेबर पार्टी क्यों? ने तो कुछ लिखा है बाद में वो सबके सामने, तो आपको कुछ भी बातें नहीं रही। माउंट बैटन की चीजें भी सब सामने आ चुकी हैं। उसके जिस नौयत के ताल्लुकात नेहरू खानदान के साथ थे, अब वो चीजें भी कहने की भी नहीं है, वरना ये कि लेडी माउंट बैटन के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात तक का चर्चा मौजूद। और ये कि गांधी का तो वो चेला था, आखिरी वक्त में पंडित नेहरू ने और पटेल ने जाकर उससे कहा था कि हम नहीं कह सकते बापू के सामने जाकर ये कहने की हमारी जरूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तान की तकसीम पर राजी हो गए हैं, कि तुम नहीं जाके राजी। उसने जाकर गांधी से बात की, क्या पट्टी पढ़ाई वो जा। ये थे वो नामुसाइद हालात जिनमें पाकिस्तान का क़याम। और इसके अंदर जमा कर लीजिए ये बात कि 1 साल पहले मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलहट में ये कह दिया था, रमजान मुबारक में पूरे 1 साल पहले, मलाए आला में पाकिस्तान के क़याम का फैसला हो चुका। मलाए आला से मुराद फरिश्तों का वो सबसे ऊंचा तबका है, जो अल्लाह का मुकर्रबीन जो होते मलाइकातुल मुकर्रबीन, वो मलाए आला सबसे ऊंचा, वहां फैसला हो गया पाकिस्तान में। ये दूसरी बात है कि जब उनसे पूछा गया कि फिर हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी जो है वो बदल जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि दर हकीकत वो तकवीनी मामला है अल्लाह का, हमारा काम तकवीनियात के हवाले से नहीं है, बल्कि हमें तो अपनी सोच और समझ से जो भी राय सही है उसी के ऊपर काम करना है, लेकिन फैसला हो। ये 1 साल पहले की बात है, और ऐसे शख्स की गवाही है जो पाकिस्तान के साथ यानी कोई मुत्तफिक नहीं था, अगरचे बाद में उन्होंने तस्लीम किया, बहुत खूबसूरती से तस्लीम किया। जब वो गए हुए थे काबेल, और वहां किसी शख्स ने, ये क़याम के बाद की बात है, किसी शख्स ने जरा छेड़ने के लिए कि चलिए मौलाना कुछ बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ धुआंधार बातें करेंगे, तो कुछ पाकिस्तान का तस्करा किया। तुमने भाई देखो, जब तक कोई मस्जिद कहीं तामीर न हो, तजवीज तो इख्तलाफ हो सकता है कि यहाँ मस्जिद की जरूरत है भी कि नहीं, पहले ही मस्जिदें मौजूद है, क्या ये कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस साइज की होनी चाहिए, क्या मटीरियल लगना चाहिए, ये सब इख्तलाफ हो सकता है। पाकिस्तान के बनने से पहले हमारा इख्तलाफ था, लेकिन मस्जिद बन जाए तो उसकी हिफाजत हर साहिब ईमान का तकादा। अब पाकिस्तान की हैसियत बदल गई। ये अल्फाज मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो वहां मौजूद थे, मौलाना मोहम्मद मालिक कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये अल्फाज हमारी कुरान कॉन्फ्रेंस में बतवा बयान। अच्छा, ये है वो आयात, वो करामात जिसके साथ पाकिस्तान में उतरा। जरा पीछे चलिए, जब खिलाफत उस्मानिया के खात्मे की साजिशें हो रही थी तो पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में तहरीक चली, कहीं और नहीं चली। वो सल्तनत उस्मानिया बहरहाल खिलाफत के नाम से थी, चाहे हकीकत नहीं थी, वो एक मुलूकियत ही थी, और अब उस पर जवाल भी आ गया था, यूरोप के बड़े बीमार भी कहा जा रहा, जो भी कुछ था, लेकिन अज़मत इस्लामी का एक सिंबल, एक निशानी थी, उसके खिलाफ साजिशें हो रही थी। और उस वक्त तहरीक चली, सिर्फ हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं चली, पूरी दुनिया में कहीं भी, बल्कि अरबों ने तो बगावत की तुर्कों के खिलाफ, और असल में तो उन्हीं की बगावत के नतीजे में ये सारा मामला खत्म हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में वो तहरीक चली, और ऐसे जोर शोर के साथ चली, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत में दे दो, पूरा हिंदुस्तान बोल गया। जरा इससे भी पीछे जाइए, देखिए खत्म नबूवत के बाद सबसे बड़ा मनसब मुजद्दिदीन उम्मत है, जो सुनन अबी दाऊद की रिवायत की रूह से इन्नल्लाह यबअसु फी हाज़िहिल उम्मति अला रास कुल्लि मिअति आमिन मन युजद्दिदु लहा दीन। यकीनन अल्लाह इस उम्मत में हर सदी में ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो दीन को ताज़ा कर देंगे। डॉक्टर इसरार अहमद की और वीडियोस देखने के लिए रहनुमाए नेक वे को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।